سچ کو جھٹلانا ہو تو سوال چھوڑ دو، حقائق سے نظریں چرانا ہو تو سوال چھوڑ دو، کسی سے کچھ چھپانا ہو تو سوال چھوڑ دو، کمزور کو دبانا ہو تو سوال چھوڑ دو، جواب نہ مل پائیں تو بھی سوال چھوڑ دو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جوابوں کی کھوج میں لگ کر سوال کرنے کا حق سرنڈر کر دیتے ہیں۔ سوال وہی حق ہے جو بغیر کسی خوف، بلا کسی تفریق اور بغیر کسی کے ایجنڈے کے کیا جائے۔ اسی لیے یہ عوام کا حق ہے سوال پوچھنا، اور مجھ پر فرض ہے یہ سوال ان تک پہنچانا جن تک ان سوالوں کے جوابات جن سے دست کے ساتھ۔ آج کے ہمارے پہلے مہمان ہوں گے فواد چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سائنس اور ٹیکنالوجی منسٹر ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ دوسرا یہ کہ بہت شکریہ کہ آپ نے پہلے سے سوالات طلب نہیں کیے جیسا کہ عموماً ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ میں آس پاس دیکھ رہی ہوں کوئی تھیلا تو نہیں ہے، اور جوتے بھی آپ کے مناسب لگ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مظفر وارثی صاحب کی ایک حمد ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو یہ ملک اس وقت کون چلا رہا ہے؟ ملک وفاقی کابینہ چلا رہی ہے، فیڈرل کیبنٹ چلا رہی ہے۔ میں آپ کے سوال کو سمجھ پوری طرح گیا ہوں۔ فیشنیبل ہے آپ کی طرف سے اور کئی اور لوگوں کی طرف سے یہ کہنا کہ دیکھیں جی عمران خان تو ڈمی ہے، ملک کو فوج چلا رہی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ جنہوں نے بھی ملک میں کلوزلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج کا کوئی ہمارے ہاں رول نہیں ہے، فوج بڑی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ہمارے ہاں گورنمنٹ میں، لیکن یہ بھی باہر جو ایک خاص طریقے سے جو چیز پھیلائی جاتی ہے نا کہ دیکھیں جی سول گورنمنٹ کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، یہ سارا کام تو فوج کر رہی ہے، ووٹ کی کیا ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ بھی، اور جو زیادہ تر ان لوگوں کا ہے فرینکلی جو بہت کلوز سے گورنمنٹ کو نئی فنکشنالٹی دیکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ پاکستان کا ایک سیکیورٹی بیک گراؤنڈ ہے۔ پوسٹ 71 ہماری اسٹیٹ جو ہے اس نے سیکیورٹی تھریٹس فیس کیے ہیں ون آفٹر ون۔ سو اس میں اس طرح کی اسٹیٹس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو سیکیورٹی اداروں کا رول ہے وہ جو کلاسک ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ سو ہمارے ہاں جو رول ہے فوج کا وہ اس کمپیریزن میں شاید جو ہے وہ تو وفاقی کابینہ انچارج ہے اور فوج کا ضرورت سے زیادہ رول ہے، یہ ہم اس کو اس طرح سے لے لیں؟ نہیں، ضرورت کے لیے زیادہ رول ہے۔ پاکستان کی جو اس وقت جو سچویشن ہے اس کے مطابق اس وقت کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ایک ہارمونائزڈ ریلیشن شپ ہے گورنمنٹ کا اور فوج کا، اور بالکل فوج کا وہی رول ہے جو ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک ہارمونائزڈ ریلیشن شپ کی آپ بات کریں، اور ہم ایک فیس آف سچویشن دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 دن سے ملک میں، اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے جو پہلے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مطلب ایسے ایسے الزامات لگ رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں باہر آ رہی ہیں، اسکیلیٹنز ان دی کلوزٹ آر بینگ شون اکراس دی کنٹری۔ یہ جو نواز شریف صاحب کا بیان ہے، پھر شیخ رشید صاحب بول لیے، یہ تمام تر چیزوں میں یہ میٹنگز کی بات ہو رہی ہے۔ خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہوتی ہیں، ان کو علم ہے ان میٹنگز کا، اور وہ ان کو نہیں طلب کیا گیا، اور وہ نہیں ان کو ضرورت نہیں محسوس ہوئی اس میٹنگ کا حصہ ہونے کی، کیونکہ یہ سیکیورٹی معاملات تھے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ کوئی آپ کا اس وقت ریاکشن اس میٹنگز پہ مجھے ایکسکلوسیو کچھ دیں، آپ کا ہمیشہ ایکسکلوسیو خبر ہوتی ہے فواد صاحب۔ دیکھو نا، اسکیلیٹن ان دی کلوزٹ کیا ہے، مجھے بتاؤ ان میں سے کون سی نئی چیز ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ کم از کم 15-16 سالوں سے تو جرنلزم کر رہی ہیں، یہ ساری آپ نے اس کو جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے۔ اور جو ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں ہوں یا آپ ہیں، ہم لوگ تو بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ یہ تو ایسے قصے کہانی ہے، ہر ایک کو پتا ہے۔ ڈان لیکس میں جو انہوں نے جو تقریر کی، یا اس کے بعد یہ شیخ رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جاتے ہیں ملتے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ آبویسلی جاتے ہیں ملتے ہیں۔ تو پھر یہ بات سچ ہوگی نا کہ فوج پھر ایک سیاسی کردار ادا کر رہا ہے، مطلب اگر سیاست کو کنٹرول کر رہا ہے تو ان کا بنیادی رول تو سیاسی ہو گیا۔ پرابلم کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں، آپ فوج کو نہیں بلانا چاہتے، فوج کو نہ بلائیں، آپ اپنی پولیس سے کروا دیں۔ بٹ ہوتا کیا ہے، میں ضمنی الیکشن فوج نہیں آئی تھی، نواز شریف صاحب، یہ ہمارا بائی الیکشن تھا، نواز شریف صاحب حکومت میں تھے، ایک حلقے میں ایک دن کے اندر 5 کروڑ کی بجلی کی اسکیمیں آ گئی۔ اگلے دن ساری پولیس، ڈپٹی کمشنر وہ جناب میرے خلاف کیمپین کر رہے ہیں، جلسے جلوسوں سے خطاب فرما رہے ہیں، ایس پی جو ہے میرے خلاف جلسے جو ہے وہ مانیٹر کروا رہا ہے۔ سو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پولنگ ڈے کے دن فوجی جوان باہر کھڑا ہو تاکہ ٹھپے نہ لگا دیں۔ سو اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ فوج کو انوالو نہیں کرنا چاہتے تو آپ سیولین سسٹم ایوالو کریں۔
bring the best people, bring the best system. सिविलियन सिस्टम इवॉल्व करने के लिए खान साहब हैं ना, मतलब ये क्यों नहीं हो पा रहा? और अगर देखें ना, मतलब ये तो है कि फौजी वहां पे मौजूद रहें कि ठप्पे गलत ना लग जाए, लेकिन ये तो कहीं नहीं कहा गया ना कि मतलब आप फौज के साथ जाके मतलब यूरो को मुज़ाकरात कर लें, मुफाहमत कर लें. फौज का ये कहना अगर मैं आपको बताऊं, مثلا कराची है जी, MKM पीपल्स पार्टी सारे इकट्ठे बैठ जाते ना जी, क्यों नहीं बैठे? स्टेक होल्डर तो एक को बिठाना पड़ेगा ना. Exactly. जी, ही होता है. फौज का रोल तब बड़ा हो जाता है जब ये सारे पॉलिटिशियंस हम जो जाके हम कहना शुरू कर देते हैं कि सर आप आए ना जी, आपके बगैर. ये शहबाज शरीफ साहब हैं, पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब जब असेंबली के अंदर एंटर हुए, इन्होंने कहा, मैं साथ था, PM ने हाथ मिलाया और उन्होंने कहा कि जी मुझे पता है आपकी कंसर्न्स हैं इलेक्शन के ऊपर, रिगिंग के ऊपर, मैं कमेटी बना रहा हूँ, आप हमारे साथ बैठे हैं, जो हल्के आप कहते हैं हम उसके ऊपर जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं. शहबाज शरीफ साहब दोबारा कमेटी में गए ही नहीं, वहीं पे खड़े हुए उन्होंने जो है वो तकरीर की, बाद में गालियां निकाली पिछली PMLN वगैरह सारे जो इनके गंदे लोग बैठे हुए. अब सवाल ये है कि जब जनरल बाजवा साहब बुलाते हैं शहबाज शरीफ साहब को या अपोजिशन को, या अपने जूते भी घर भूल के भाग जाते हैं कि देरी ना हो जाए. जब पॉलिटिशियन बुलाते हैं, इमरान खान अगर आपको कहेगा या आपको पॉलिटिकल पार्टी PTI वाले कहेंगे कि हमारे साथ बैठे तय करें, वो कहेंगे देख लेंगे हमें क्या परवाह है. सब तक देखिए पॉलिटिकल सिस्टम, फिर पॉलिटिकल पार्टीज आपकी कौन सी डेमोक्रेटिक है? तो जब वो जूते बगैर भाग जाते हैं तो उसका मतलब है कोई डर और खौफ है उनको, या कोई जल्दी है, या ईगर टू प्लीज है, मतलब रोल क्या है, मतलब इसमें क्या है, ये फीलिंग क्यों है? फीलिंग ये है कि जो आर्मी का इदारा है वो डूअर है, एग्जीक्यूट, उनकी HR आपसे बेहतर है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आपसे बेहतर है. खाली रोने धोने से तो काम नहीं होते. आप सिविल सिस्टम को आपने देखे ना, आप उनका बजट भी सबसे अच्छा है, और मगर फिर भी वो कहें कि सियासत नहीं, लेकिन सियासत से उनका फिर रोल नहीं है, फिर ये बात गलत हो जाएगी ना. बजट को ले लो, ठीक है ना. फौज का कितना बजट है? 1800 अरब रुपया साल का. जी, आप बताइए कि सिर्फ एक आदमी शहबाज शरीफ ने पिछले 10 साल में पंजाब में कितना खर्च किया? 17 ट्रिलियन रुपए. 2 आदमियों ने सिंध में, मुराद अली शाह ने और कायम अली शाह ने कितना खर्च किया है? 14 ट्रिलियन रुपए. इनकी आप कंपैरिजन ये क्लैरिटी कितनी है ना कि किसने कितना खर्च किया, लेकिन अगर मैं पूछती हूँ कि रोल किसका क्या है तो उसमें क्लैरिटी नहीं है. इतनी क्लियर क्लैरिटी उसमें भी होनी चाहिए ना कि ये इतना परसेंटेज इनका रोल है काबीना का और इतना परसेंटेज इनका रोल है, इसको भी क्लियर. देखिए मैं आपको बताऊं, ये फौज का जो रोल है ना पाकिस्तान में, अगर ये ना हो ना, ये पाकिस्तान एक दिन एडमिनिस्ट्रेटिवली कोलैप्स कर दे, क्योंकि आपके पास HR ही नहीं है. आपने किया क्या? अभी आप जाए, मैं आपको बताता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना, मैंने कहा APP को हम ना बनाएंगे डिजिटल न्यूज एजेंसी, जैसे AFP है, रॉयटर्स है. PID को जो है, मैंने कहा, मैं कराची गया, मैंने कहा मुझे PID का जरा HR चार्ट दे दे. पता चला 62 लोग काम कर रहे हैं, 1 मास्टर्स है, 4 BA है, बाकी सारे मैट्रिक हैं. अब मुझे बताएं आपने किया क्या? ये जो बैठते हैं, जो हमें भाषण देते हैं सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन और सिविलियन सुप्रीमेसी के, आपने PTV तबाह कर दिया, आपने APP तबाह कर दी, आपने PIA तबाह कर दिया, स्टील मिल तबाह. और होता क्या, बड़ा क्लासिक फार्मूला है, ऐसे नहीं कर दिया ये खुर्शीद शाह वगैरह ने. देखो मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, 300 पोलिंग स्टेशन है मेरे, हर पोलिंग स्टेशन से मैं 5 आदमी उठाऊं और उनको कहूं कि जनाब मैं आपको नौकरी दे रहा हूं, तनख्वाह मैं दूंगा, काम आपने मेरे लिए करना है, मैं इलेक्टेबल हूं, मुझे इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं दोबारा. सो अनलेस और ये जो हमारे ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं, जब तक अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत नहीं होएगी, जब तक हम देखो बड़े रिफॉर्म्स को खुद नहीं करेंगे और हर वक्त रोना पीटना लगा रहेगा, फौज ने ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह तो मुल्क नहीं चलता. क्या फौज ने नवाज शरीफ को तबाह किया? फौज ने बनाया भी तो है ना. बनाया, तबाह किया, पहले बताया बनाया किसने था? तबाह किया. आप बता दो ना. तब मेरा सवाल है ना, सवाल तो मेरा करने का है. आप सवाल का जवाब देते, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा. आप मेरे सवाल का जवाब देते, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा. आपने कहा क्लैरिटी चाहिए, बनाया किसने था? फौज ने बनाया था. ये आपका जवाब है नवाज शरीफ कि अगर खत्म करने, बनाने वाले को हक हासिल है कि खत्म कर दे. आप ये कह रहे हैं कि बनाने वाले का हक है कि वो खत्म कर दे. जॉन एलिया का शेर है ना कि मैं भी अजीब हूँ, इतना अजीब कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं. नवाज शरीफ साहब का फौज के साथ एक समझिए लव हेट रिलेशनशिप रहा है हमेशा से. नवाज शरीफ साहब को तो काकड़ साहब को उन्होंने बनाया आर्मी चीफ, लड़ाई हुई. जहांगीर करामत साहब को बनाया, लड़ाई हुई. उससे पहले आसम साहब को जाहिर है, और किसकी डूइंग है. नवाज शरीफ साहब को प्रॉब्लम है, जब उनको पूरे इख्तियारात मिले, आपको याद होगा 97 में पूरे इख्तियारात जब उन्हें मिले, वो पहला काम उन्होंने क्या किया, वो 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए
کہ پرائم منسٹر فیصلہ کرے گا کہ ملک میں کیا چیز اسلامی ہے اور کیا غیر اسلامی اور غیر یہ تو اسلامی. عمران خان صاحب کو ہیلپ کرتا ہے نا کیا چیز یہ کہ اس طرح کے پرائم منسٹر کو اگر پاورز دیں تو اس لیے تو عمران خان صاحب کے لیے بھی پاورز کسی کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے. پاور ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹ. پریزیڈینشیل پاور کی بات اس لیے ہو رہی ہے. نہیں پریزیڈینشیل پاور تو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے نا. پریزیڈینشیل پاور پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ایون جو امریکہ کا ہے اس کے اندر جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے. سو جسٹ ٹو ریکیپ سو وی کین ٹیک اے کوئک بریک. آپ کا اس وقت تمام میٹنگز میں فوکس یہ ہے کہ بنایا انہوں نے تو تباہ وہ کر سکتے ہیں. سو دیٹس واٹ آئی ایم گیدرنگ فرام اٹ. ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو ایڈ؟ یہ تو تمہارا انالیسس. سر ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو ایڈ؟ مطلب اگر اف آئی ایم رانگ آپ مجھے بتا دیں واٹس یور باٹم لائن فار دس. نواز شریف صاحب نے میں نے تو آپ کو پورا اتنا اچھا شعر سنایا آپ نے ابھی. نہیں جوان ایلیا کا شعر ایک تو یہ نہیں مجھے شاعری سے ذرا تھوڑا دور دور تک واسطہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہم ذرا فیکچوئل سن رہے ہیں نا انہوں نے سمجھ آ گئی. اچھا ان کو سمجھ آ گئی. چلیے جی بریک لیتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہو. کچھ اور چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. جی اینڈ ویلکم بیک ٹو دس. آپ دیکھ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کے ساتھ ایکسکلوسیو. فواد چودھری صاحب تھینک یو اگین ویری مچ فار بینگ ود اس. ہم نے آپ سے سوال تو بہت کر لیے لیکن وہ بیسکلی تو 3 سب سوال نکلتے تھے تو 3 سوال ہم کر چکے ہیں. ہم چوتھے سوال پہ آ رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ آپ کے کچھ جو پیٹی بند ساتھی ہیں جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم 2000 آپ کے ساتھ وکلا تنظیم میں بھی جنہوں نے حصہ لیا وہ کہتے ہیں 2028 تک یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو یہ کارکردگی بیسڈ مطلب انتھوزیازم ہے یا کانفیڈنس ہے؟ کیونکہ لگتا تو ایسا نہیں ہے کارکردگی سے, لیکن یا پھر کوئی مطلب کوئی فیض حاصل ہو گیا ہے آپ لوگوں کے آپ 2028 تک رہیں گے. یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وائی دس کانفیڈنس؟ دس از بیسکلی تمہارا سوال ہے نا جی. سو یہ دیکھیں سوال یہ ہے کہ بیسکلی اس وقت کیا پرابلم ہے. ہمارے میں بڑی خامی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کو پرفیکٹ نہیں ہوتے. اور ایکچولی پریزیڈنٹ اوباما نے 2013 میں ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ جو یہ سوشل میڈیا اور میڈیا کا اتنا زیادہ فلو ہو گیا ہے, فلو آف انفارمیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پرفارمنس آف دا گورنمنٹ کے اوپر لوگ ہمیشہ جو ہے وہ انسیٹسفائڈ رہیں گے اور گورنمنٹس کو بہت چیلنج ہوگا ان ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنا. سو گورنمنٹ کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا لوگوں کی وہ ایسی رہیں گی, فلکچویٹ کرتی رہیں گی. اس وقت پی ٹی آئی کا کانفیڈنس یہ اس لیے زیادہ ہے کہ اپوزیشن نہیں ہے. ہماری جو دونوں اپوزیشن پارٹی دیکھیں نا, پیپلز پارٹی مطلب ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی, بے نظیر بھٹو شہید کی پارٹی, جس کو ہم جانتے تھے کہ 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر, ہم تو اس پارٹی کے کو جانتے تھے. اس کو زرداری صاحب نے پہلے بڑی محنت کر کے سندھ کی پارٹی بنایا, اب اور زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ انٹیریئر کی پارٹی بن جائے. اور جو پی ایم ایل این ہے اس میں ایک قیادت کی ایک لڑائی ہے. مریم نواز اور شہباز, کیونکہ ہمارے یہاں پارٹیز کے سٹرکچرز نہیں ہوتے, سو لیڈر پارٹی سے بڑا ہوتا ہے اور لیڈر کی پالیسی چلتی ہے. سو مریم نواز اور شہباز شریف میں جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ ان کا لیڈر کون ہے, پی ایم ایل این کی پالیسی نہیں آئے گی. So PMLN is right now. Do I detect a certain amount of sympathy for Pakistan People's Party, or is it my imagination? No, I have a huge sympathy for Pakistan People's Party. I have a huge sympathy for even for PMLN. کیونکہ یہ فیڈرل پارٹیز ہیں. دیکھیں آپ پارٹیز کو ختم نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جو ہمارے میڈیا کے ادارے ہیں یا ہے, میں I'm a huge supporter for their کہ ان کو آگے جانا چاہیے and we should support them as a government. صرف یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپس ہیں یہ تو انفارچونیٹ ہے نا کہ ہمارے فیڈرل پارٹیز بننے کے وہ ریجنل پارٹیز بن گئی. بٹ یہ کانفلکٹ میں نہیں آپ کہہ رہے, کیونکہ آپ نے پہلے کہا کہ انہوں نے ان کو تباہ کر دیا جنہوں نے ان کو بنایا. چلیں اگر یہ اسٹیٹمنٹ ہم مان لیتے ہیں تو اب خود کو بھی اب تباہ کر لیا. مطلب یہ پھر آؤٹ سائڈ, اگر خود سوسائڈل ہے پارٹی تو آؤٹ سائڈ کی اتنی انوالومنٹ ہونی نہیں چاہیے نا. مطلب یہ تمام تو چیزوں سے آؤٹ سائڈ کی انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے. آؤٹ سائڈ کی انوالومنٹ دیکھو پاکستان میں نا فوج ہے کیا. آئی نو یو آر obsessed with آرمیز رول آلسو. نہیں ٹھیک ہے, آرمی کا رول کا ایک ہے صحیح ہے, یہ دے آر پولیٹیکل ریالٹی. اور my obsession is obvious, yours has yet to be. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں فوج کیا ہے. فوج پاکستان میں مڈل کلاس کا سب سے بڑا آرگنائز گروپ ہے. جو پاکستان کا مڈل کلاس سوچ رہا ہوتا ہے نا وہی پاکستان کی فوج سوچ رہی ہوتی ہے. اور یہ جو سمپتھی آپ, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سارے لوگ, میں مثلا میں آپ کو اپنے کانسٹیچوئنسی کا بتا سکتا ہوں. میری کانسٹیچوئنسی میں تو ہر گاؤں میں شہید ہے, ہر گاؤں میں جو ہے وہ غازی ہے ہمارے.
ان کی جو سوچ ہے وہ الٹیمیٹلی پولیٹیکل سوچ بھی تو ہے نا, یہ تو نہیں کہ وہ صرف اپنا وہ ہے. اس کی وجہ سے آپ کو لگتی ہے کہ جو بھی چینجز پاکستان میں آئی ہیں اس میں مڈل کلاس کی جو سوچ ہوئی ہے اس کا ایکسپریشن آرمی کی طرف سے بھی آیا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے آل پاکستان مسلم لیگ میں حصہ رہے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے, آپ پاکستان مسلم لیگ کاف کا حصہ رہے, پھر اب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے. سوئس کورٹس کی بھی آپ بات کرتے ہیں, کیا خط لکھیں جی. 11 سال آصف زرداری جیل میں رہا, 5 سال بے نظیر بھٹو جیل میں رہی, 5 سال نصرت بھٹو جیل میں رہی. Is it not enough to prove with their innocence? اگر آپ نہیں ثابت کر سکے just go to hell. اور میں یہ بالکل نہیں پوچھوں گی کہ آپ نے پارٹی کو سوئچ کی, کیونکہ I'm sure اپنے ملک کے وسیع تر مفاد میں اس فیصلے کیے ہوں گے, لیکن I want to be an optimist and think that. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اپنی آئیڈینٹی بہت مینٹین کی ہے. مطلب فواد چودھری has always existed and created an independent forum for his own self. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تمام تر پارٹیز میں سے سب سے جمہوری پارٹی کون سی تھی؟ I'm expecting an honest answer. فواد answer. نہیں, honestly I must say پیپلز پارٹی بھی ٹھیک ٹھاک جمہوری پارٹی ہے, لیکن پی ٹی آئی میں جو ہے نا, جو میں باتیں کرتا ہوں اگر یہ آگے ٹی کے اوپر جس طریقے سے میں اپنی گورنمنٹ کو بھی کہہ دیتا ہوں, اور پی ایم جو ہے وہ بس مجھے جو ہے وہ پی ایم سے مجھے جھڑکیں بھی پڑ جاتی ہیں. کیا کہتے ہیں, کیا کہہ رہی ہے, یہ ایسی اپنے گول ہی کری جاتے ہو اور اپنا گول کر رہی ہے وہ, بٹ وہ برداشت کرتے ہیں. اتنا زیادہ شاید کسی اور پارٹی پی ایم ایل این میں تو میں آپ کو مطلب آپ کے سامنے ہے, خورشید قصوری صاحب جیسا جو ایک بڑا معتبر پولیٹیشین تھا, جب انہوں نے 15ویں آئینی ترمیم کے اوپر کہا کہ یہ نہیں ہو سکتی, خورشید قصوری صاحب کو اگلے دن پارٹی سے فائر کر دیا. اب آپ بتائیے یہاں پر تو پی ٹی آئی میں تو میں ہوں, ڈاکٹر شیری مزاری ہیں, اور 1-2 لوگ ہوں گے, ہم لوگ بات کرتے ہیں اور وہ برداشت ہوتی ہے. سو آئی تھنک کیوں ہوتی ہے برداشت؟ یہ برداشت آپ ہی کو, مطلب کیونکہ دیکھیں نا بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے گفتگو کی جو پارٹی کے مناسب نہیں تھی تو وہ ان کو آگے پیچھے کر دیا گیا. جیسے عظمیٰ کردار کی آڈیو لیک ہوئی تو ان کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا. تو یہ تمام تر چیزیں, یہ ایڈوانٹیج اور یہ ایج جو آپ کو ہے فواد چودھری صاحب, اس کی سیکرٹ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں نا, ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں ہوتا کہ میں پیچھے کوئی اور بات کر رہا ہوں اور سامنے کوئی اور بات کروں گا. پی ایم کو پتا ہوگا کہ میں اندر بھی یہی بات کر رہا ہوں تو باہر بھی یہی بات کر رہا ہوں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ باقی لوگوں کو پتا نہیں ہوتا, اندر کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں باہر کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. اکثر یہی ہوتا ہے. اچھا, تو یہ کوئی نام نہیں ہے, سامنے بات کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اچھا, تو یعنی کہ آپ میری طرح ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, چلیں ہم سب سے glad we have something in common. اچھا اوکے, اب یہ بتائیں کہ جو 6 مہینے والی ایک بات آپ نے کر دی تھی اگین حکومت کے خلاف, پی ایم نے کی تھی. نہیں آپ نے کہا تھا نا کہ 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے ہمیں. ایکچولی میں نے کیا کہا تھا, میں نے کہا تھا پی ایم نے کہا ہے کہ آخری یہ جو 6 مہینے ہے نا, اس میں آپ نے اپنی پالیسیز فارمولیٹ کر لینی ہے, کیونکہ اس کے بعد ایگزیکیوشن کا ٹائم نہیں رہتا. تو جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے 6 مہینوں میں پلان کر لینا ہے, تاکہ اگلے آپ 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں. اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے. اچھا, تو یہ 6 مہینے والی بات یہ جو آپ نے کی اور جو میڈیا میں پورٹرے ہوئی کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں 6 مہینے کا وقت دیا گیا ہے, اور اگین اگر میں عوامی سوال پوچھ رہی ہوں, عوام کو تو یہ پتا ہے کہ آپ نے کہا کہ 6 مہینے کا وقت دیا گیا, which means 6 months will be a working kind of period, جس کے بعد آپ کچھ فارمولیٹ کر لیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2028 تک کے اتنے آپٹمسٹک اسٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہیں. تو مطلب میں اگین یہ پوچھ رہی ہوں یہ بیلنس کیا ہے, اور اگین یہ آپ کے منسٹر جہانگیر خان ترین صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب بہت بپھر گئے تھے اس کے بعد. تو یہ تمام تر چیزیں پھر آپ نے کیسے کنٹین کی؟ مطلب I just can't understand یہ بلیم کیسے یہاں سے وہاں شفٹ کیسے ہوا, اور اب یہ کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ 2028 والی بات دیکھیں, اتنی لمبی پلاننگ دنیا میں نہیں ہوتی. یہاں تو 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے کی پلاننگیں ہوتی ہیں, اور نہ ہی یہ آپ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم اس طرح سے کوئی ہم نے ڈکٹیٹرشپ ہی نافذ کر دی ہے, وہ ایسی نہیں ہے وہ. لیکن میں جس کانفیڈنس اصل میں تو یہی ہوتا ہے نا, جس مخالف سے آپ لڑ رہے ہیں آپ اس کی طاقت گیج کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کی کیا طاقت ہے. میرے خیال میں پی ٹی آئی کا جو کانفیڈنس جو ہے وہ بڑا ہے, حالیہ ایپیسوڈ سے اور بڑا ہے. یہ جس طریقے سے انہوں نے تمام اداروں کو ہی ٹیک آن کر لیا, اور کیونکہ پاکستان میں پھر بھی رہی ہے ہمارا ایک پولیٹیکل کلچر رہا ہے جس میں اداروں کے ساتھ مل کے سازشیں ہوئی ہیں. نواز شریف صاحب تو بہت ہی ماہر ہیں اس کے, 93 سے آنورڈ مل کے انہوں نے سازشیں کی, اور اس سے پہلے جنرل صاحب آپ ہسٹری بھی تو دیکھیں نا ان کی کس طرح کی ہے. مطلب سب سے زیادہ اینٹی بھٹو جو کوئی فیملی تھی یا پارٹی تھی وہ تو چودھری شجاعت صاحب وغیرہ تھے. نواز شریف صاحب نے ان کو تو بالکل فارغ ہی کر دیا, اور وہ پی ایم ایل این ضیاء الحق کے قریب ترین بھی بن گئے. اس کے بعد جو لیگیسی تھی وہ بھی ضیاء الحق کی وہ لے گئے, اور اس کے بعد انہوں نے جو پیپلز پارٹی کے خلاف بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف جس قسم کی سازشیں کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. سو ہی از
ان کے پاس جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک. اچھا مائی آبسیشن اسائڈ مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈیل میکر اور ڈیل بریکر دونوں ہی غلط ہوتے ہیں نا؟ نہیں ناٹ ڈیل میکر. اگر کسی کو اچھی ڈیل مل رہی ہے وہ ڈیل کرے گا. وائی اسلام کو اتنا بڑا مورل سٹینڈرڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو اچھی ڈیل مل رہی ہے وہ کرے گا. تو اچھی ڈیل ملی تھی باہر چلے گا. ظاہر ہے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ہمیشہ انہوں نے ڈیل کی. تو اب یہ ڈیل کو کیا ہوا کہ یہ جو بیماری والی ڈیل ملی, دیکھیں میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ باہر نہیں جانا چاہیے. بہرحال اگر کیا آپ کو لگتا ہے چیزیں بندہ بعد میں لکھتا ہے نا, کتابوں شتابوں میں بھی لکھتا ہے. اچھا تو یہ اسکرپٹ میں چینجز کیا بعد میں ہوا ان کے باہر جانے کے بعد؟ یہ جو تمام تر چیزیں پلے آؤٹ ہوئی ہیں, یا یہ کوئی سرپرائز ایلیمنٹ تھی, کوئی گیسٹ اپیئرنس کی ہے, یہ کوئی سرپرائز ایلیمنٹ تھا؟ یہ ناٹ پارٹ آف دی اسکرپٹ نا. Your question is too tricky to be answered. I'm so glad because the question has to be tricky. نہیں بتائیں نا, let me challenge your intelligence and let me challenge عوام's intelligence. بتائیں یہ کیا مطلب, یہ اچھا یہ سوچی سمجھی سازشیں ہو رہی تھیں, میں NRO نہیں دوں گا, وہ بیمار ہیں, ان کی پلیٹلیٹس گر رہی ہیں, مطلب یہ تمام تر چیزیں اسکرپٹڈ تھیں اور یہ اچانک سے سرپرائز ایلیمنٹ آ گیا اسٹوری میں ٹویسٹ. کچھ لوگوں کو تو سرپرائز ملا, جیسے فار ایگزامپل جو میں پرائم منسٹر صاحب کو آئی کین ٹیل یو کہ جو ڈاکٹر فیصل نے, ڈاکٹر یاسمین, انہوں نے جو سارا بتایا یہی بتایا تھا نا کہ بہت بیمار ہیں اور ایسے ہے. بٹ میرا جو پوائنٹ آف ویو رہا ہے ہمیشہ سے وہ یہی تھا کہ انہوں نے لازمی طور کے اوپر انہوں نے جو رپورٹس ہیں ان کو وہ مینوفیکچر ہوئی ہیں, اور کس طریقے سے انہوں نے جو میڈیکل رپورٹس جو ٹیسٹس ہیں ان کو کیا, کیونکہ لیٹس سے آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کے سامنے رپورٹ جائے گی, اس میں یہ لکھا ہوگا تو آپ اسی پہ اوپینین بنائیں گی نا. بٹ اٹس اے کمپلیکس گیم, جو کبھی انشاءاللہ کمپلیکس ہے, اس کو کریں گے. کب کریں گے؟ اچھا مجھے بتا دیں, جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا, وہ کس کو سنا رہے ہوتے ہیں؟ اپوزیشن کو سنا رہے ہوتے. بیچ میں تو میٹنگز پیچھے چل رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں میں NRO نہیں دوں گا, تو یہ پیغام کس کے لیے تھا؟ نہیں دیکھیں نا, مثال کے طور کے اوپر اس کو ذرا سمپلیفائی اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو اپوزیشن کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے عمران خان سے؟ عمران خان سے ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ بیک آف نہیں, نمبر ون کہ آپ اس کو ایمفیسس نہیں کریں, آپ اپنی پروسیس روزانہ یہ نہ کہیں کہ ان کو پکڑو, یہ کرو وہ کرو. دوسرا یہ ہے کہ جو نیب لا میں امینڈمنٹس ہمیں لانی چاہیے, صحیح, اور وہ امینڈمنٹس کے اوپر جھگڑا ہے. امینڈمنٹس میں وہ انہوں نے جو ڈرافٹ دیا, مثلاً انہوں نے 34 دینی آؤٹ آف 37 ٹوٹل نیب میں سیکشنز ہیں, انہوں نے کہا 34 سیکشنز جو ہے ان میں ہم امینڈمنٹ چاہتے ہیں یا اس کو ریپیل کریں. اب وہ بہت بڑی چینج تھی, اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکے, لیکن چینجز تو خیر ہونی چاہیے نیب لا میں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن یہ NRO دینے کا حق جو ہے یہ خان صاحب کے پاس ہے یا ان کے پاس جن سے زبیر صاحب پارلیمنٹ کے پاس ہی ہے نا. الٹیمیٹلی امینڈمنٹس کس نے کرنی ہے؟ امینڈمنٹس الٹیمیٹلی پارلیمنٹ نے فیصلے کرنے ہیں, لیکن میٹنگز GHQ میں ہونی ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے. میٹنگ GHQ میں تو یہی کر کے آتے ہیں نا روزانہ. آپ لوگ نہیں کرتے GHQ میں؟ آپ لوگوں کی کبھی GHQ گورنمنٹ میں, ہم تو گورنمنٹ میں پہلے کرتے تھے. کبھی کس میں؟ کبھی اور کسی پارٹی میں, جب پاکستان تحریک انصاف پاور میں نہیں تھی, کیا وہ GHQ جاتی تھی؟ میرا نہیں خیال, کبھی بھی نہیں گیا. دیکھیں ایک اور بات ہے, ڈو اپریشیٹ دس فیکٹ کہ عمران خان جو ہے از دا اونلی پاکستانی لیڈر جو کسی مارشل لا میں نہیں رہے, نہ ہی وہ اقتدار میں رہے. باقی سارے پاکستانی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا تو جنم ہی مارشل لا کی کوک سے ہوا ہے. آپ نے چاہے آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں جو ایوب خان کے کوک سے جس نے جنم لیا, آپ PMLN کو دیکھ لیں جس نے خان صاحب کی پیدائش کس سے, ہم کس سے, ان کی تو ایک 22 سال لگے ان کو, اور 22 سال کے بعد یہ کہنا تو بڑا دیکھیں نا آسان ہے کہ فوج نے آپ کو الیکشن جیتا. دیکھیں نیریٹو کیا ہے, ایک نیریٹو یہ ہے جو عمران خان کے مخالف ہیں اور PTI کے مخالف, ان کا نیریٹو کیا ہے وہ ہے جی ان میں ان کی تو کچھ بھی نہیں حیثیت تھی, ان کو تو دیکھیں جی ان کو تو جنرل پاشا نے, جنرل باجوہ نے, جنرل فیض نے, انہوں نے مل کے بنا دیا. ایک ہی ان کا نیریٹو ہے. بٹ اگر آپ دوسری طرف اٹھا کے دیکھیں, کیا مینار پاکستان جو ہے پاکستان میں, مینار پاکستان کی گراؤنڈ عمران خان کے علاوہ کوئی بھر سکا ہے؟ آنسر از نو. کیا جو اسلام آباد میں جو ہوا تھا ہمارا پریڈ لائن میں جلسہ ہوا تھا, کیا وہ سارے کیا فوجی پلٹنے ہم نے بلا لیے تھے؟ doesn't mean he's also able or capable. But you believe now you are saying I'm saying he's a popular leader. I've never denied it. Popularity doesn't mean popularity is important. But I mean, are you saying that Nawaz Sharif is not popular or Maryam Nawaz is not popular? They are not even half as popular as Imran Khan. And why is Imran Khan popular?
ان کا اپنا کرزما ہے, اپنی باتیں. پھر دوسرا میں آپ کو بتاؤں ایک اور امپورٹنٹ, اگر آپ اس کو تھوڑا وہ اس کی انالیسس چاہیں, دیکھیں پی ٹی آئی کی جو رائز ہے نا وہ دو وجہ سے ہے. ایک تو پی ٹی آئی مڈل کلاس کا سب سے, ابھی بھی ہماری پالیسیز میں اگر آپ سمجھے نا کہ پی ٹی آئی پہ تنقید کرو, تو میری سب سے بڑی تنقید یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری کانسٹیٹوئنسی ہے نا وہ ہماری یہ مڈل کلاس کی کانسٹیٹوئنسی ہے. ہم نے اس کے لیے ہمیں اس کے ساتھ اسٹک کرنا ہے. ہمارا جو اس وقت ایشو ہے, ہاؤ از لنگر کھانے اینڈ پناہ گاہیں کریٹنگ اور کیٹرنگ ٹو دی مڈل کلاس. Actually, this is what I'm saying. We must stand with our constituency. So they are not. They are not. Okay. PM. And have you told the PM? No, I told the PM and the cabinet. میں ہمیشہ انسسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے, ہمیں مڈل کلاس کو جو ہے وہ اب کر رکھنا ہے اپنے ساتھ. ہم نے مڈل کلاس کی پارٹی ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کا رائز کیا ہے, پی ٹی آئی کا رائز دو وجہ سے. ایک تو مڈل کلاس کے پاس کوئی پارٹی نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور جو آپ کا دوسرا کرپشن میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے یہ کیا کہ وہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز. سو انہوں نے یہ کیا کہ آپ یہ کر دیں کہ لگاتا ہے تو کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا, تو یہ نیریٹو آ گیا تھا. سو لوگ جو ہے جو مڈل کلاس ہے اس کے دکھ بڑھ رہے تھے, وہ دیکھ رہے تھے یہاں کرپشن ہو رہی ہے, کوئی بندہ یہاں کو بات ہی نہیں کرتا, نوٹس ہی نہیں لیتا. سو عمران خان پاپولر تھے, ان کا کرزما تھا, انہوں نے ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ پیکج کیا اور وہ جو ہے ایک بہت بڑے لیڈر بنے. اب کم از کم امپلیمنٹ بھی کر دیں. امپلیمنٹیشن میں نے جیسے کہا کہ آپ کو کہ امپلیمنٹیشن میں بھی نا جو ہمارا بیسک پرابلم آتا ہے نا, پاکستان میں 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ایگزیکیوشن ہے اس میں صوبوں کا بہت بڑا رول ہے. صوبوں میں ہمارا, اگر آپ یہ کہیں فار ایگزامپل آپ صبح اٹھتے ہیں, ہم نے بچے اسکول چھوڑنے ہیں, پروونشل پرابلم ہے. جس سڑک پہ چل کے جا رہے ہیں, پروونشل پرابلم ہے. ہم نے پولیس کے پاس جانا ہے, پروونشل ایشو ہے. ٹریفک صحیح نہیں ہے, پروونشل ایشو ہے. سو پرابلم ہے کہ جب تک صوبے ڈلیور نہیں کریں گے یہ معاملہ چل نہیں سکتا. صوبے ڈلیور کر نہیں پا رہے. سوری فواد صاحب, لیکن چینی کی قیمتیں کم کرنا, مطلب یہ اس طرح کے یہ کرائسس کو اوائڈ کرنا, ویٹ کرائسس کو اوائڈ کرنا, یہ تمام تر چیزیں صوبائی کیسے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, ویٹ کرائسس ہے. آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کے پاس آ رہا ہے کہ جی ہماری جو فگر ہے نا ویٹ کی وہ یہ ہے, آپ نے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا, بعد میں پتہ چلا وہ فگر ہی غلط ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے؟ سو پرابلم پاکستان میں یہ بڑی جو گورننس ہے وہ بڑی کمپلیکس ایک سبجیکٹ. That can't be an excuse نا فواد صاحب, after being like in existence for 73 years ہم یہ کہیں کہ یار ہمارا سسٹم بڑا کمپلیکس ہے اس لیے ہم عوام کو کیٹر نہیں کر پا رہے. 100%. تو مطلب یہ میں آپ کو بتاؤں, میں اس پہ بھی بتا دوں. دیکھیں میں ایک دفعہ میں نے پی ایم صاحب سے جو ہے یہی بات میں نے جو کر رہا تھا, تو بات ہو رہی تھی, ایک دوسرے صاحب ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا نہیں دیکھیں ادارے بڑے تباہ ہیں اور یہ سسٹمز بڑے خراب ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ ڈلیوری نہیں ہو رہی. میں نے کہا جی لوگ ہمیں اس لیے لے کے آئے ہیں, اگر یہ ہر چیز صحیح ہوتی ہے تو ہم تو باہر بیٹھے جو ہے مکھیاں مار رہے ہوتے یا کلفی کھا رہے ہوتے یا کرکٹ کھیل رہے ہوتے. تو بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے اداروں کو ٹھیک کرنا. اگر ہم نہیں کر پا رہے تو آئی ایگری ود یو, یہ تو رسپانسبلٹی. اچھا فواد صاحب, یہ ایک فحاشی کا ایک بڑا مسئلہ ہے, مطلب انصار عباسی صاحب کیا فحش سمجھتے ہیں. کل خان صاحب کہہ رہے تھے انگریزی فلموں میں فحاشی پھیلائی جاتی ہے, تو میں کہہ رہی ہوں کون سی انگریزی فلمیں آ رہی ہیں, یہ کون سی لائیو اسٹریمنگ چل رہی ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ بات؟ بس یہ وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات. اسی بات پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں جی, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس بریک میں. اینڈ ویلکم بیک ٹو 10. اور اگر آپ ہم نے بریک سے پہلے جوائن کیا ہوا تھا تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اور فواد صاحب نے وی ہیڈ اے گڈ لاف ان دی بریک, ہے نا فواد صاحب؟ ہم نے فحاشی کو ڈیفائن کیا ہے, بٹ آپ نے نہیں ڈیفائن کیا ہے. آپ ہنستے جا رہے ہیں لیکن آپ ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہیں, ہے نا؟ تو کیا کریں, عوام بھی ہنسے. بات ہی ہنسنے کی ہے. اچھا بات ہنسنے کی ہے. تو یہ خان صاحب انصار عباسی صاحب کو اس سے میں نے لکھا ان کی ٹویٹ کے اوپر, میں نے دیکھا, اگر آپ جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے تو پھر کوئی سائیکائٹرک وغیرہ. لیکن وہ خان صاحب نے جو کل فحاشی کا ذکر کیا وہ انگریزی فلم میں, وہ کہاں سے لائی؟ نہیں کوئی تعلق ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر اس طرح سے ہو تو پھر تو ہمیں ویگس میں, ہالینڈ میں, یہ سارے ہمیں وہی واقعات ہونے چاہیے. یہ کچھ نہیں ہوتا. اور پھر جو سارے جو اس کی ایک لمبی ڈیٹیل بحث ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں لٹرلی, اور یہ تو فواد صاحب آپ اگری کریں گے, مہنگائی سے. ہاں مہنگائی سے. تو یہ آپ مطلب میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یو ہیو ٹو, آپ متاثرین ہیں یا خاموش تماشائی؟ نہیں, اس پہ دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں,
پہلے دن سے لے کے اب تک ہر کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے کوئی اور بات کی ہے نہیں کی ہے, انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ بھئی یہ بالکل یہ ہو رہا ہے جس طریقے سے پھر چیزیں جا رہی ہیں, اس کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کرنے کی ضرورت ہے, اور اب کیا بھی ہے تھوڑا اس میں. لیکن جو میں اپنے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی نا, جب تک ہمارا آپ نے کہا ہے نا, جو شروع میں ہم بات کر رہے تھے, جب تک آپ کا ڈیٹا بیس صحیح نہیں ہوگا, اور وہ اب تک ہمیں کر لینا چاہیے, اور وہ اس کے بغیر آپ فیصلے کبھی ٹھیک نہیں کر سکتے. ہماری جو پلاننگ ہے وہ ہمیشہ ایک جپڈائز رہے گی جب تک ہمارا ایک بنیاد جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی. لیکن یہ جو بار بار ہم سنتے ہیں نا کہ مطلب اب بہتر ہو رہی ہیں سچویشن, بہتر ہو رہی ہے سچویشن, لیکن مطلب کوئی ایکچولی کوئی عمل نہیں ہو رہا. دوسری طرف ہم کرپشن کی, آپ نے میرے آبسیشن کی بات کی, تو ایک دفعہ خان صاحب کی آبسیشن بھی دیکھ لیں جو کرپشن سے ہے. تو اس معاملے میں جہانگیر خان ترین کہاں کھڑے ہیں؟ جہانگیر خان ترین کے اوپر کرپشن کا تو کوئی الزام نہیں ہے. اچھا, یہ مطلب اس کو کرپشن نہیں کہتے؟ نہیں, ان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. وہ رپورٹ میں کیا آیا تھا ان کے اوپر؟ ان کے اوپر رپورٹ میں کیا آیا؟ آپ بتائیں نا. کرپشن نہیں ہے, مطلب پیسے کیا اپنے مطلب چینی انہوں نے مہنگی نہیں کی, اس کی چینی کی پرائس کو نہیں کیا, صحیح ہے, ان کی بڑھائی, انہوں نے پیسے نہیں کمائے چینی سے, مطلب اس کو کرپشن نہیں کہتے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اچھا کمانا کہتے ہیں. سبسڈی کو جہانگیر ترین نے تو نہیں دی اپنی مل کو سبسڈی, لیکن وہ کیسے دی گئی یہ بھی تو سوال ہے نا. تو وہ تو پھر تو گزار صاحب کا رول ہے نا, ظاہر پروینشل گورنمنٹ نے دی ہے, وہ تو ظاہر ہے جب جس کا رول ہوگا. تو مطلب یہ تو شروع ہی نہیں ہو رہا نا, باقی سارے جگہ میں کیا ہو رہا ہے, ان کو کمپٹیشن کمیشن ان کی ملوں پہ چھاپے مار رہا ہے. وہ تو بیمار ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں میں نہیں, آج تک کووڈ کی وجہ سے ان کا علاج نہیں ہو پا رہا. نہیں, ان کو بھی آنا چاہیے, ان کو بھی آنا چاہیے. اچھا, جہانگیر خان ترین سے آپ کے تعلقات بہت اچھے تعلقات ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی اس میں کرپشن نہیں کی ہے, یہ سبسڈی پروونشل حکومت؟ یہ تو دیکھیں نا, جب تحقیقات ہوں گی سامنے آ جائیں گی. میں نہیں, لیکن آپ ان کے اچھے تعلقات ہیں تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ میرا دوست چوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. نہیں دیکھیں, مجھے ان کے بزنس کے معاملات کا تو نہیں پتا, میں ان کا بزنس پارٹنر تو نہیں ہوں. صرف یہ ہے کہ میری نظر میں جو جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ ہے وہ فیئر انداز میں ڈیل ہوگا. اوکے, سیکنڈ لاسٹ کوسچن. چاند کے حوالے سے آپ کی اور مفتی منیب صاحب کی بڑی چاند ماری ہو رہی ہے, تو آئی مسٹ ایڈمٹ دیٹ دس از دا اونلی ٹائم میں کہتی ہوں کہ شکر ہے پاکستان تحریک انصاف از ان پاور. اس بارے میں آپ کیا موقف ہے کلیئر؟ اس میں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ میرا موقف بڑا کلیئر ہے. ٹھیک ہے, میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اسلام کا اور ٹیکنالوجی کا کوئی تعلق نہیں ہے, سائنس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم سمجھتے ہیں کہ تمام علوم کا جو ماخذ ہے وہ قرآن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ ایمفیسس ان کا علم کے اوپر ہے, لہٰذا آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے, اور جو بھی کہے گا کہ یہ جدا جدا ہے اس سے ہماری لڑائی. اچھا چلیں, آپ جدا جدا ہیں. اچھا, نواز شریف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور کیونکہ یہ 10 کا آنکڑا ہے اور یہ آخری سوال ہے, تو میں آپ کو اس کا سب سیکشن بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ ایک ساتھ ہی آنسر کر دیں کہ اگر 2 چوائسز ہوں, نواز شریف یا مریم نواز, تو اسٹیبلشمنٹ کس کو چوز کرے گی؟ اور آپ شہباز شریف نہیں کہہ سکتے, اور آپ شہباز شریف نہیں کہہ سکتے. I think this is the time to move away from Sharif's, and PMLN should restructure itself. تو یہ طے ہو گیا انشاءاللہ. یہ بھی آپ نے نہیں کرنا, یہ اس کے لیے بھی کوئی میٹنگ کا ہمیں پتا چلے گا. ٹھیک ہے, فواد صاحب ایز آلویز اویسو, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے 10 سوال سے عوام کے کچھ جوابات یا کم از کم سوالات کلیئر ہوئے ہوں, کوئی انفارمیشن میں ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہو آپ کی. پلیز ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے. ثنا بچہ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.